حیدری نعرہ حیدری الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغدد بالسحور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرش الأبدي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محترم سامعین، اہل ولایت و محبت و مودت و اطاعت، وقت کافی گزر چکا ہے، آپ نے ذکر سماعت فرما لیا، گریہ بھی ہو گیا اور ذکر آپ نے مکمل طور پر ثواب حاصل کیا۔ اب یہ وقت جو باقی ہے اس میں ماتمداری بھی کرنا ہے، صرف میکسیمم میں آپ کی خدمت میں 10 منٹ جو ہے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ البتہ 10 منٹ میں کچھ عرض نہیں کیا جا سکتا، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ رسول خدا کے علاوہ انبیاء بھی اس کی تفسیر نہیں بیان کرتے۔ جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں شاید آپ تھکے ہوئے ہیں، کافی روزہ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے اور میں مریض بھی ہوں۔ اب یہ ہے کہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، تمہارے ولی، تمہارے حاکم، تمہارے عالم تکوین میں تصرف رکھنے والے، عالم تکوین میں، مجھے پتہ نہیں آپ کی سماعتیں کتنی ہیں، عالم تکوین میں تصرف رکھنے والے، تمہارے نفسوں کے مالک، تمہارے نفسوں کے مالک کون ہیں؟ اللہ۔ یہاں آیت رک جاتی، ہم بھی رک جاتے، ہم بھی
نہیں خالی اللہ اللہ کرتے رہتے. جو خالی اللہ اللہ کرتے رہتے ان کو کہیں ہوش کے نام لو کہ اللہ نے آیت نہیں روکی تم آیت کیسے روکا. اللہ نے دیکھیں کہتے ہیں جی بھائی شرک ہے فلاں ہے فلاں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مجرم نہیں. تم قرآن کھولو, اگر اللہ نے اپنے ساتھ کسی کو نہ رکھا ہوتا ہم بھی نہ رکھتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بلند الصلوات. بات بڑی بات ہے, یا علی مدد پہ دلیل دو, یا رسول اللہ پہ دلیل دو. دلیل نہیں ہے, خود دلیل خدا ہے. ان کے لیے میں کیا دلیل دوں, آپ کیا دلیل دیں. جو خود دلیل خدا ہو اس کے لیے عوام کیا دلیل دیں. جو دلیل خدا ہو. مجھے بات نہیں ہے کہ میں دلیل کا معنی عرض کروں کہ دلیل کیا ہوتا ہے. دلیل آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جو راستہ دکھائے اور واضح کرے. جو راستہ دکھائے اور واضح کرے. کہتے ہیں مجھے دلیل دو فلاں بات کی. دلیل سے مراد کیا ہے کہ مجھے راستہ بھی دکھاؤ اور وضاحت بھی دو. اگر کوئی آج اللہ کا راستہ دیکھنا چاہتا ہے تو علی کی ذات کے علاوہ نہیں مل سکتا. علی کی ذات کے علاوہ نہیں مل سکتا. کہتے ہیں بھائی شرک ہے. بھائی ہم کہتے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ من ذالک میں نے نازل کیا ہے, کچھ شیعوں نے نازل کیا ہے. نہ, قرآن اس رب العزت نے نازل کیا ہے جو فرماتا ہے میں نے اسے نازل کیا ہے. تو جب نازل اس نے کیا ہے تو کیا اس کو نہیں پتا کہ اپنی ولایت کے ساتھ, اپنی حکومت کے ساتھ, اپنی ملکیت کے ساتھ, اپنی عالم تکوین میں تصرف کے ساتھ رسول کا بھی تصرف رکھ رہا ہوں اور علی ولی کا بھی تصرف رکھ رہا ہوں. اگر خدا رک جاتا, میں یہ معنی کر رہا ہوں اس ولی کے, کیونکہ میرے پاس وقت نہیں, میں الفاظ میں بس معنی دے رہا ہوں. ولی یعنی مالک, ولی یعنی حاکم, ولی یعنی اولا بالتصرف, ولی یعنی تمہارے نفوس کو جہاں چاہے مارے, جہاں چاہے اٹھا دے. ولی جو تمہیں رزق دے سکے, ولی جو تمہیں حیات دے سکے, ولی جو تمہیں موت دے سکے, ولی جو تمہیں زندہ کر سکے, ولی جو تمہیں ہدایت دے سکے, ولی جو تمہیں نار میں بھیج دے, ولی جو تمہیں وصفوں کی وجہ سے جنت میں دے. تھوڑا سا دو منٹ, کیونکہ 3 ہو چکے ہیں, 5 کا صدقہ, 5 میں یہ اور 5 میں پھر مصیبت کا ذکر کروں گا. لہذا خدا کی قسم یہ ولایت خدا کی ولایت ہے, اور میں ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں روزے کی حالت میں کہ یہ ولایت رسول, ولایت خدا پہلے نمبر پہ, پھر ولایت رسول, پھر ولایت علی مساوی ہے. اللہ بھی رازق ہے, رسول بھی رازق ہے, علی ولی بھی رازق ہے. میرے پاس وقت نہیں, میں دلیل دوں. ایک آیت ہے قرآن کی جس کا ترجمہ عرض کروں گا, یہ ایک آدھے منٹ میں. فقط آپ سمجھ جائیے گا, ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں بہت بلند ہیں, اتنے تھکے ہوئے ہیں اس روزے کے ساتھ, واقعی آپ کی ہمت ہے, خدا اور مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. عرض خدمت یہ ہے کہ اللہ قرآن میں مومنوں سے کہہ رہا ہے, لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور رسول بلائے تو لبیک کہا کرو. جب تمہیں تو لبیک کہا ہے نا. اگلا جملہ کیا ہے, اس کو میں عرض نہیں کرنا چاہتا, یہ ایک ساتھ کہتا کہ یہ نہ کہ بھئی آدھی آیت پڑھتی ہے شروع میں. آگے کیا ہے, لما یحییکم, تاکہ تمہیں زندگی دے, تاکہ
یہ قرآن ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں، نعوذ باللہ، میں اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہا۔ جب اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور رسول بلائے تو لبیک کہنا تاکہ تمہیں زندگی مل جائے۔ اب اللہ کے رسول نے غدیر میں ایک کو نہیں، دو کو نہیں، تیسرے کو نہیں، سب کو بلا کے کہا کہ اگر زندگی لینی ہے تو من کن تو مولا ہو۔ زندگی لینی ہے تو علی ولی کے دروازے سے ملے۔ خدا کی قسم یہ سب مفاہیم بالاتر ہیں، اس کو میں انشاءاللہ 27 کی مجلس میں بقیہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کیسے یہ رازق ہے اور کتنے یہ رازق ہے۔ آپ یہ روٹیوں کی بات کرتے ہو، جو تو ادھر عیسائی کے پاس بھی چلے جاؤ تو وہ دے دیتا ہے، علی تو بہت بناتا ہے۔ علی یہ روٹیوں کے چکر میں نہیں، یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں نہ دوں تو سمجھ لینا، حدیث قدسی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے یا اگر کہ مثلا مجھے کچھ نہیں ملے گا تو پہلے یہ سوچ لے خدا مر گیا ہے پھر کہے کہ میں بھوکا رہوں گا۔ یہ تو رزق ہی نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے، جینے کے لیے رزق جو ہے وہ روح کی غذا ہے، جو ولایت ہے، جو علی کی ولایت انسان کو معراج میں پہنچائے۔ توجہ رکھیے گا، یہی علی ہے۔ خدا کی قسم میرے مولا نے ہر لمحے سوالوں کے جواب دیے۔ میں نے روایت اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، مولا کو 19 کی صبح جب ضربت لگ گئی، ضربت بھی کوئی عام ضربت نہیں تھی، خدا نے تفسیر کی اس کی کہ کائنات میں دین کے ستون منہدم ہو گئے۔ عزیز و عزادارو، اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے۔ آج زینب بہت پریشان ہے، زینب کی بابا کے ساتھ آخری رات ہے۔ عرض کروں گا، بابا کبھی کلائیاں چومتے تھے، کبھی شانے چومتے تھے، کبھی سر کے بیٹی کے منہ سے لیتے تھے، لے کے کہتے تھے زینب تو جانے شام جانے۔ علی کو ضربت لگ گئی جب، روایت میں ہے کہ ضرب خالی تلوار کی نہیں تھی، تلوار کائنات کے سخت ترین زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ اتنا زہر تھا کہ روایت لکھتی ہے کہ آج کی جو رات ہے نا، مولا کا بدن سر سے لے کر پاؤں تک سبز ہو گیا تھا، زہر پھیل چکا تھا سارے بدن میں۔ جب زہر پھیل گیا، مولا حسن نے حکیم کو بلایا، کہا حکیم کو بلا کے لاؤ۔ حکیم آیا، حکیم نے آ کے سر دیکھا، پٹی کھولی۔ میں کہتا ہوں زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب پٹی کھولی۔ کھولنے کے بعد کہا دھاگا لے کے آؤ۔ غلط روایت نہیں پڑتا، اس زمانے میں دھاگا ڈال کے دیکھتے تھے کہ کتنی شدت ہے زہر کی۔ خدا کی قسم روایت یہ کہتی ہے دھاگا توڑ رکھا تھا، ایک بکرے کی انتڑیوں سے بنا ہوا دھاگا تھا، ایک دوسرا دھاگا تھا، اس میں دھاگا رکھنا تھا مولا کے زخم میں، دھاگا جلنا شروع